رمضان كريم 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 شهر عظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق اللہ العظیم. معزز علماء کرام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت چونکہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، پیار کا اور اپنے بندوں کے اکرام کا معاملہ فرماتے ہیں، اس لیے وقتاً فوقتاً وہ اپنے بندوں کی معافی اور اپنے بندوں کو پاک صاف کرنے کے مواقع بھی عنایت فرماتے رہتے ہیں. بالخصوص رجب سے لے کر ذوالحجہ تک کا پورا جو ایک مدتی نظام ہے، رجب، شعبان، ذوالقعدہ، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 5 مہینے حق تعالی شانہ کی طرف سے انسانوں کو پاک صاف ہونے کے لیے بڑا سنہرا موقع عنایت فرماتے ہیں. اسی لیے رجب کے مہینے سے ہی دعا کا آغاز ہو جاتا ہے، رمضان کا استقبال ہوتا ہے، اور بہت سے اہل اللہ تو رجب سے ہی روزوں کے رکھنے کا آغاز بھی کر دیا کرتے ہیں. آج بھی اس گئے گزرے غفلت اور فتنوں کے دور میں بھی ہماری نظر میں کئی ایک لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بدن سے اپاہج ہونے کے باوجود رجب، شعبان، رمضان تینوں مہینوں کے مکمل روزے رکھتے ہیں. اصل میں کسی بھی عمل کے کرنے کے لیے انسان کے اندر عزم، حوصلہ، ہمت اور استقامت ضروری ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نوجوانوں صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، نوجوانوں صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا. اگر انسان سفر کا ارادہ کر لے تو پھر فلائٹ کا ٹائم رات کو 3:30 4 بجے کا بھی ہو تو اس کے لیے رات جاگنا یا تھوڑی سی کمر سیدھی کر کے اٹھ جانا اور ایئرپورٹ تک پہنچنا، بلکہ اگر فلائٹ کے مس ہو جانے کا خطرہ ہو اور ٹریفک جام نظر آ رہی ہو تو بہت سے لوگوں کو تو دیکھا گیا کہ ویسے وہ 2 قدم بھی چل نہیں پاتے، لیکن فلائٹ مس ہو جانے کے ڈر سے سامان پکڑ کر جوانوں سے زیادہ بھاگتے ہوئے میں نے خود کو بھی دیکھا ہے. اس لیے کہ منزل سامنے ہے، منزل تک پہنچنا ہے اور نقصان کے ہو جانے کا احساس ہے. میرے اور آپ کے لیے تراویح میں تھوڑی سی دیر لگ جانے کے احساس سے مسجدیں بدلنے کے ارادے پیدا ہو جاتے ہیں کہ فلاں مسجد میں 10-15 منٹ تراویح دیر سے پوری ہوتی ہے، تلاش کرو کہ کہاں جلدی پوری ہوتی ہے اور امام صاحب جلدی پڑھاتے ہیں. وجہ یہ ہے
ہمارے سامنے منزل نہیں ہے، ہمارے سامنے اپنا ڈیسٹینیشن نہیں ہے، اس کا تصور نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے، اور کسی بھی چیز کے فوت ہو جانے، اس کے فقدان یا اس کے حرمان کا ہمارے اندر احساس نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں اپنے لیے اس زمانے میں تلافی ما فات اور حفظ ما تقدم، ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ گزرے ہوئے دور میں، گزری ہوئی عمر میں اور گزری ہوئی زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئیں، ان کوتاہیوں کا ریکور کرنا، ان کوتاہیوں کو درست کر لینا، یہ ہم سب کا فریضہ ہے، اور اس کے کرنے کا ارادہ وہی شخص کرتا ہے، اور اس کے کرنے کا عزم و حوصلہ وہی شخص کرتا ہے جس کے اندر کچھ کھونے کا احساس ہو۔ کسی بھی چیز کے کھونے کا احساس نہ ہونا یہ آدمی کے تکبر کی نشانی ہے، یا بے غیرتی کی نشانی ہے، یا بے حیائی اور بے شرمی کی نشانی ہے۔ میں مختصر میں بہت کچھ کہتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ میں نے ایک چیز اپنے ہاتھ سے کھو دی لیکن مجھ کو احساس ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یا تو میں اس چیز کی قیمت کو نہیں سمجھا تھا، میرے اندر تکبر ہے، یا میں بے شرم آدمی ہوں نعوذ باللہ، یا میں بے غیرت آدمی ہوں۔ اسی لیے تو جن لوگوں کو ان کی واقعی غلطیوں پر، ان کی واقعی خطاؤں پر اور ان سے سرزد ہونے والی حقیقت میں معصیتوں پر متنبہ کیے جانے کے باوجود اور ان کی نشاندہی کیے جانے کے باوجود اگر ان میں تنبہ، تیقظ نہ پیدا ہوتا ہو تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ وہ تکبر سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی چوک ہوئی تھی، ابلیس نے بھی بہت بڑا کانڈ کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تنبہ ہوا، احساس ہوا، اللہ نے جب ان کو زمین پر اتارا تو حالانکہ وہ تو خلافت کا منصب عظیم لے کر اترے تھے، جانتے سنو بات، وہ خلافت کا تاج پہن کر اترے تھے، انی جاعل فی الارض خلیفتن، مسجود ملائکہ بن کر اترے تھے اور ابو البشر بن کر اترے تھے، لیکن انہیں احساس ہوا کہ مجھ سے جنت کی نعمت چھوٹ گئی، جنت میں رہنا یہ مجھ سے چھوٹ گیا، اس لیے کہ اس میں میری غلطی تھی۔ تو انہوں نے تلافی ما فات کرنے کے لیے اعمال کا آغاز کیا، توبہ سے اپنی زمینی زندگی کا آغاز کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آسمان محل فساد نہیں ہے اور زمین محل فساد ہے، آسمان پر فساد نام کی چیز نہیں ہے، بگاڑ نام کی چیز نہیں ہے، اور زمین میں بگاڑ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو خلافت کا نظام زمین پر قائم کرنے کی ضرورت پڑی۔ اب جس جگہ فساد ہوتا ہو اس جگہ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو درست رکھنے کے لیے توبہ کا کرنا اور توبہ کا زندگی میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے آنے والے مہینے کے نام جہاں صبر کا مہینہ، استقامت کا مہینہ، جود و سخا کا مہینہ ہے، وہیں آنے والے مہینے کا ایک نام توبہ کا مہینہ ہے، اس لیے کہ آنے والا ماہ مبارک یہ ہماری غلطیوں، کوتاہیوں اور ہماری طرف سے ہونے والی معصیتوں کو دو اعتبار سے دھو ڈالتا ہے۔ حقوق اللہ کو توبہ کے ذریعے دھوتا ہے اور حقوق العباد کو
دلوں کو نرم کر کے معافی مانگنے اور معافی دینے کے جذبات کے ساتھ دھو ڈالتا ہے۔ میں اس کو پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، آنے والا مہینہ دو چیزوں کو دھونے کے لیے آیا۔ حقوق اللہ کو تو توبہ کے ذریعے دھو لیا جائے گا، اور حقوق العباد کے لیے دل سے معافی مانگنا، اور سامنے والے کا دل چونکہ نرم بنا دیا جاتا ہے اس لیے وہ رمضان میں معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ معافی مانگنے کے لیے بھی تواضع ضروری، اور معافی دینے کے لیے بھی تواضع ضروری ہے۔ یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ معافی مانگتا بھی وہی ہے جس کے اندر تواضع ہو۔ تواضع نہ ہو، اکڑفو ہو، تو وہ کبھی معافی نہیں مانگتا۔ اور اسی طرح معافی دینے کے لیے، کسی کو معاف کرنے کے لیے بھی دل کا نرم ہونا، تواضع کا ہونا، تکبر کا نہ ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم ایک دوسرے کو معاف کرنے پر بھی ترغیب دلاتا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ جیسے تم سب یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنو۔ تو جہاں سماج میں یہ ضروری ہے کہ ہم معافی مانگیں، وہاں ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معافی دے بھی دیں۔ لیکن یاد رکھو، معاف اس کو کیا جاتا ہے جس کے اندر احساس ہو۔ جو پولیٹکس والی معافی مانگتا ہو، جو آپ کو دھوکہ دینے کے لیے معافی مانگتا ہو، جو آپ کے ساتھ غرور و استکبار کر کے معافی مانگتا ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو معاف کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یتکبرون فی الارض بغیر الحق، وہاں ایک قیمتی بات لکھی کہ تکبر کے ساتھ قرآن کریم نے بغیر الحق کی قید لگا کر اشارہ فرمایا کہ ایک تکبر بالحق بھی ہوتا ہے، تبھی تو بغیر الحق فرمایا۔ کیا مطلب؟ ہر جگہ تواضع اختیار کرنا، ہر جگہ نمرتا اختیار کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ سامنے والا اگر آپ کی تواضع کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ تواضع نہیں کی جائے گی، بلکہ اگر وہ آستین چڑھاتا ہو تو آپ کو بٹن کھول کر اس کے سامنے برابر اپنی چھاتی دکھانی چاہیے تاکہ اس کا تکبر دب جائے۔ شریعت استعمال ہونے بھی نہیں دیتی اور استعمال کرنے بھی نہیں دیتی۔ شریعت میں دونوں باتیں ہیں، کسی کو استعمال کرو بھی مت اور کسی کے ہاتھوں استعمال ہو بھی مت۔ تو رمضان کے مہینے میں دل نرم ہوتا ہے، شیطان کے ظلم سے، شیطان کی گرفت سے انسانیت کو پناہ مل جاتی ہے۔ بالخصوص اللہ کے وہ بندے جو سال بھر تک کے لیے کسی نہ کسی درجہ حق تعالی شانہ کے قریب رہے، رمضان میں شیطان ان سے یکسر بالکل دور ہو جاتا ہے۔ اب ان کے لیے مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دو دشمنوں میں سے ایک دشمن تو قید ہو گیا، ایک دشمن نفس رہا۔ اس نفس کو کچلنے کے لیے ذکر اللہ، نفس کو کچلنے کے لیے اللہ کی عظمت کا استحضار، نفس کو کچلنے کے لیے صلحاء، اتقیاء اور نیک لوگوں کی صحبت، نفس کو کچلنے کے لیے من کے چونچلوں کا مقابلہ کرنا اور طبیعت کی ضد اور اس کی عناد اور ہٹ دھرمی کو پورا نہ کرنا اور نہ ہونے دینا، یہ ہے نفس کو کچلنے کے طریقے جو میں نے آپ کو بتلائے۔ اور سب سے مؤثر طریقہ ذکر اللہ ہے، جس ذکر اللہ کے ذریعے نفس کچلتا ہے، نفس ختم ہوتا ہے اور اس پر ضرب کاری لگتی ہے۔ رمضان میں کتنا بڑا ذکر اللہ ہوتا ہے تراویح کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کے شکل میں۔ تراویح میں ہمارے عام طور پر بھائی روٹین سمجھ کر تراویح پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ تو پڑھتے ہی نہیں،
پہلے 2-4 دن کے لیے پابندی سے آتے ہیں، اور بہت سے لوگ مزہ لینے کے لیے یا ٹیسٹ کرنے کے لیے کھولوڑ کی الگ الگ مسجدوں میں جاتے ہیں. ટાવર માં કેમની થાય તરાબી તે જરાક જોઈ લે, કિનારામાં કેમ થાય, ફતેહ ઇસ્લામમાં કેમ થાય, સ્ટેશન પર કેમ થાય, બસ સ્ટેન્ડ પર ને અકબરની વાડીમાં કેમ થાય, બધી જ મસ્જિદોના નામ મેં તમને ગણાવી દીધા કે આટલે આટલે આ મસ્જિદોમાં કઈ મસ્જિદોમાં કઈ રીતની તરાવી થાય. अल्लाह का कलाम सब जगह एक जैसा पढ़ा जाता है. पहले दिन जिस मस्जिद में तरावी पढ़ते हो, फिर उसी मस्जिद का महीने के आखिर तक खूंटा बन जाओ. अलग अलग मस्जिदें बदला मत करो. एक ही मस्जिद में तरावी जहां शुरू की वहीं पढ़ते रहो, और तरावी में इस्तिहज़ार की कैफियत पैदा करो. बहुत अच्छी बात सुना रहा हूं. तरावी में खाली हाथ बांध कर चुपचाप ऐसे ही मत खड़े रहो कि इमाम अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूं. पूरी प्लानिंग बना रहा हूं कि तरावी के बाद क्या करना, घर जाकर आइंदा कल का मेन्यू, हाँ, अपनी बेगम के साथ बैठकर क्या पास करना. कठोर ने खोलवण वाला ખાવામાં બહુ પ્રખ્યાત છે. આખો મહિનો એમાં જ મહિનો કાઢ લખે એમ કે આજે આ વાનગી ને કાલે ને તે પાછા કે બી કે અમે તો બર્માથી આવેલા એટલે એમ કે જાણે અમે તો બહુ હારો. અરે ભાઈ રમઝાન ને તો છોડો યાર, आखू वरह तो खाया करो, आ ने ते ने ये ने वो. रमजान में हमारी औरतों को मौका देना चाहिए इबादत करने का. ये बहुत हकीकत बात बता रहा हूँ. रमजान में औरतों को अच्छी अच्छी चीजें बनाने का मुकल्लफ करने के बजाय उनको इबादत करने का मौका दो कि रमजान में सीधा सादा खाना पकाओ. बहुत से फायदे हैं. असल रोजे का मकसद ये सीधा सादा खाने से ही पैदा होता है, दोनों तरीकों से. एक तो एसिडिटी, तबीयत का बिगाड़ वगैरह नहीं होता, और दूसरा सीधा सादा खाने से तक़वियत मिलती है, क़ुव्वत हासिल होती है. खजूर जैसी ग़िज़ा किसको मैसर होगी? खजूर को दूध में डालकर उसको खूब उबालो, ऊपर ढक्कन ढाँप कर, नहीं है कि उसकी पूरी वरार बाहर निकाल कर, नहीं, ढाँप कर, और फिर उसी को खाओ. तलबी ना खाओ, लेकिन घर की औरतों को मुख्तलिफ किस्म की वानगियां बनाने से रमज़ान में ज़रा फुर्सत दो, ताकि वो बिचारी साल भर तक के लिए तो दावतें खिला खिला कर, मेहमान नवाजी कर कर के थक जाती है. रमज़ान में उनको खुद को भी अपनी પાછા ફઝીલતો બી બહુ સંભળાવે કે કંઈ વાંધો નહીં, એમ કે જાણે ભાઈ તને પડવાનું નહીં મળતું પણ તે આટલા રોજદારોને ઇફતાર કરાવે એટલે તારી જન્નત પાકી. એ રીતે પટાવે બી બહુ સારી રીતના માટેના લોકો. નહીં, उनको इबादत करने दो, उनको कुरान शरीफ की तिलावत करने दो. उन्हें भी तो आला दर्जात हासिल करना है. हाँ, खजवाड़ीने लोही नहीं काढ़વાનું. हाँ, हमें चालीने આપણે આ બેલ સિંગ માર નહીં. तो रमज़ान की तरावी को तवज्जो से सुनो. अगर ये तरावी घरों में भी रिले होने वाली है, जैसे कि अभी कहा गया कि बयान घरों में पहुंच रहा है, तो अगर ये तरावी की तिलावत घरों में भी पहुंच रही है, हमारी औरतें घरों में तरावी की नीयत बांध के खड़ी ना हो जाएं इस तरावी के साथ, लेकिन कुरान सुन लें शानदार. उस स्पीकर की सिस्टम के जरिए पूरे घर में कुरान की पूरी आवाज़ पहुंचेगी. और जिनके घरों में महरम हाफिज लोग हैं, मसलन किसी का बेटा हाफिज है, किसी का बाप हाफिज है, किसी का सगा भाई, मैं कैद बढ़ा रहा हूँ, सगा भाई हाफिज है, काका मामा ना पोयरा नहीं चले. हाँ, सगा भाई किसी का हाफिज, सगा भांजा, हर जगह सगा सगा बोल रहा हूँ, सगा भतीजा हाफिज है, तो ऐसी औरतों को चाहिए कि ऐसे लड़कों और हाफिजों के जरिए घर में बाजमात तरावी के सुनने का, पढ़ने का नज़्म करें, ताकि औरतों का भी हक होता है कि वो पूरा कुरान शरीफ सुन लें. इस्तिहज़ार, किसी भी इबादत को रूटीन के लिए मत करो, बल्कि इस्तिहज़ार के साथ करो. रोज़ा रखने पर और तरावी पढ़ने पर अगले पिछले गुनाह माफ़ होने का जो वादा आया है, उसमें कैद आई ईमानन वहतिसाबन. मन साम रमज़ान व कामहु ईमानन वहतिसाबन तो गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी. ऐसा नहीं फरमाया कि मन साम रमज़ान व कामहु आदतन, नहीं,
عادتن کو نکالنے کے لیے ہی تو ایمانن و احتسابن کی قید آئی. احتساب کتنی زبردست بات حضور نے فرمائی کہ روزوں میں ثواب ملنے کی نیت رکھو. جب کچھ ملنے کا تصور ہوتا ہے تو مشقتیں جھیلنا آسان ہو جاتا ہے. مثلا آپ کو آنے والے سمر ویکیشن میں حیدرآباد تفریح کے لیے جانا ہے, کلکتہ تفریح کے لیے جانا ہے, یا کسی اور جگہ تفریح کے لیے جانا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں صبح میں 5:30 بجے سے سورت کے ونڈو پر کھڑا ہو جاؤں گا, بھلے 1 بجے ہی صحیح, لیکن مجھ کو کنفرم ٹکٹ ملنے والا ہے. کھڑے رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ بولو, ارے بولو, کھڑے. کسی جگہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ 1 کا پیسہ دے کر 3 فری میں ملنے والے ہیں, لیکن اس کے لیے لائن میں کھڑا رہنا پڑے گا. اپنا لوگوں نے تو ایک دم آسان مثال بتاؤں کہ انگلینڈ اور کینیڈا کا ویزا لینے کا ہوتا ہے تو رات کے 3 بجے سے ہم کیو میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ منزل نظر آ رہی ہے. کسی چیز کے پانے کا اور ملنے کا ہمیں کانفیڈنس بھی نہیں ہے. ہاں وہ احتمالی چیز ہے, پھر بھی ہم کھڑے رہتے ہیں. یہاں تو کانفیڈنس ہے, یقین ہے کہ روزہ رکھو گے تو اللہ رب العزت کا قرب اتنا حاصل ہوگا. ایک روایت میں تو آیا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ, ایک قرات میں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ہے, اور ایک قرات میں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ. اللہ فرماتے میں خود بدلہ بن جاؤں گا. اور جس کو خدا مل گیا, ارے بھائی جنت جہنم سب ایک طرف, اللہ جس کو مل گیا بات ہی ختم ہو گئی. اگر کوئی سیٹ صاحب آپ کو 5 کروڑ روپے دے اور دوسرے کو وہ سیٹ یہ بولتا ہے میں نے اپنے آپ کو تجھے دے دیا, تو دونوں میں قیمتی کون؟ جس کو 5 کروڑ نہیں ملے, سیٹ خود مل گئے. سیٹ مل گئے تو 5 کیا 50 کروڑ کیا, سب کچھ سیٹ کا مل جائے گا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایاک نعبد میں ایاک کو مقدم کرنے کی حکمت یہی ہے کہ سب کچھ ایک طرف لیکن ہمیں تو تیری ذات چاہیے. رمضان واحد ایک ایسی عبادت ہے, ساری عبادتوں کی امتیازی حیثیت اپنی جگہ ہے, لیکن رمضان ایک انفرادی خصوصیت رکھتا ہے, وہ یہ کہ روزوں کی بنیاد پر اللہ خود مل جاتا ہے. اللہ خود مل جاتا ہے. لہذا روزوں میں احتساب رکھو, تراویح میں ملنے کا یقین رکھو, اور اللہ سے قرب, اور روزوں میں ادھر ادھر اوقات ضائع کرنے کے بجائے تلاوت, تہجد کی پابندی یہ ہم میں سے ہر ایک میں ہونی چاہیے. روزانہ سحری کا وقت ختم ہونے کے صرف پون گھنٹے پہلے اٹھ جاؤ اور کم از کم 4 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت تہجد کی پڑھو. دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو اکیلی پارٹیاں بنانے سے انقلاب نہیں آئے گا, صرف آویدن پتر دینے سے انقلاب نہیں آئے گا, صرف آندولن کرنے سے انقلاب نہیں آئے گا. آسمانی حکومت اپنا نظام بدلے گی تو زمین کی حکومت کو آٹومیٹک اپنا نظام بدلنا پڑے گا. اس لیے کہ آسمان سے جب تبدیلی کے فیصلے اتریں گے تو پھر دنیا میں کوئی اس کو روک سکتا نہیں ہے. رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے, خوب دعا کرے, خوب نوافل پڑھے, اور ہر نماز سے پہلے تھوڑی دیر مسجد میں آ جائیں تاکہ قضائے عمری ہو جائے, اور ایک دوسرے کے جو حقوق باقی ہیں ان کو ادا کرنے کی نیت کریں, اور جتنا جتنا ہوتا چلا جائے اتنی اتنی نیت کر. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی, احساس کی اور تلافی کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.